بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ امیر مؤمنین علی علیہ السلام سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب انبیاء پر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ خادم، آپ غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء پر آپ کی برتری ہے، آپ کو برتری حاصل ہے، آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ اس روایت کو کتاب الحجۃ البالغہ میں بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صعصع بن صوحان ہیں، وہ خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے صعصع بن صوحان جو ہیں، وہ آپ کے خاص اصحاب میں سے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین انت افضل ام آدم ابو البشر، یا امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہیں؟ اس کے جواب میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، اے صعصع بن صوحان، مرد کا اپنی خوبیوں کو بیان کرنا، اپنی اچھائی بیان کرنا یہ برا ہے، لیکن چونکہ پروردگار متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتیں جو تجھ پر اللہ نے کی ہیں انہیں بیان کر، فحدث، انہیں بیان کر، تو اس لیے بیان کروں گا کہ دیکھ میں آدم ابو البشر سے افضل ہوں۔ اب صعصع بن صوحان نے امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے اس بات کی دلیل چاہی، مولا اس کی کیا دلیل کیا ہے کہ آپ آدم ابو البشر سے افضل ہیں؟ اب مولا امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھ صعصع بن صوحان، اللہ نے آدم کو بہترین جگہ پر ٹھہرایا، جنت پہ ٹھہرایا، اور جنت کی تمام نعمتوں سے آدم کو نوازا، جنت کے تمام کھانے آدم کے لیے جائز قرار دیے سوائے ایک درخت کے، اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ دیکھ اس درخت کے نزدیک مت جانا، یعنی گندم سے آدم کو منع کیا، گندم سے آدم کو منع کیا، لیکن آدم نے ترک اولا انجام دیا اور گندم سے کھا لیا۔ اللہ نے آدم پہ جنت کی تمام نعمتوں کو حلال کیا سوائے گندم کے، اور اس سے اللہ نے آدم کو روکا، لیکن آدم نے کھا لیا، اور لیکن علی نے اس کے باوجود کہ خداوند متعال نے مجھ پر گندم کو حرام نہیں کیا، مجھے گندم کھانے سے روکا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں پھر بھی کبھی بھی گندم نہیں کھائی۔ اس کے بعد امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے صعصع بن صوحان نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا نوح شیخ الانبیاء افضل ہیں؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صعصع بن صوحان میں افضل ہوں۔ جب صعصع بن صوحان نے اس کی وجہ اور دلیل پوچھی تو مولا امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صعصع بن صوحان، جناب نوح اپنی قوم میں 950 سال رہے، وما آمن معہ الا قلیل، آپ پر بہت کم لوگ ایمان لائے، لوگوں نے، آپ کی قوم نے آپ کو تکلیفیں دیں،
آپ کو اذیت کی، آپ کو پتھر مارے۔ آخر میں جناب نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، نفرین کی۔ میری قوم نے مجھے تکلیفیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری قوم نے مجھے تکلیفیں دیں، مجھے اذیت کی، لیکن میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اب صعصع بن صوحان نے پھر پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں، خلیل خدا؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں افضل ہوں جناب ابراہیم سے۔ اور جب صعصع بن صوحان نے اس بات کی دلیل چاہی تو مولا نے ارشاد فرمایا، دیکھ صعصع، حضرت ابراہیم نے پروردگار متعال سے کیا چاہا؟ آپ نے یہ چاہا اور یہ عرض کیا بارگاہ الہی میں، رب ارنی کیف تحیی الموت، قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم نے چاہا، پروردگارا مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا کی، پروردگارا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ پروردگار متعال کی طرف سے ارشاد ہوا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، میں عرض کیا پروردگار میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن اے صعصع بن صوحان، علی اس مقام پر، اس مقام یقین پر فائز ہے، اس منزلت یقین پر فائز ہے، لو کشفت الغطاء لمزددت یقینا، کہ اگر تمام کے تمام حجابات قدرت، حجابات چھٹ جائیں، برطرف ہو جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی اس مقام پر فائز ہے، اس منزلت یقین پر فائز ہے کہ جس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں، اضافے کا امکان ہی نہیں۔ اس لیے ابراہیم سے بھی میں افضل ہوں۔ اس کے بعد جناب صعصع بن صوحان نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ کلیم اللہ؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صعصع بن صوحان، میں موسیٰ کلیم اللہ سے افضل ہوں۔ جب جناب صعصع بن صوحان نے اس بات کی دلیل پوچھی، جناب امیر المؤمنین نے، جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صعصع بن صوحان، جناب موسیٰ نے پروردگار متعال سے یہ چاہا کہ پروردگارا، اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پروردگارا میں نے قبطیوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، فرعونیوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیں، اور میرا بھائی زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، پروردگارا تو اسے میرے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیج، وہ میری تصدیق کرے گا، اور مجھے اس سے خوف ہے کہ فرعونی قبطی میری تکذیب کرے لیکن میرا بھائی میری تصدیق کرے گا۔ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے قتل کا ڈر تھا، تو چاہا کہ پروردگارا میرا بھائی میرے ساتھ بھیج دے، لیکن انہوں نے صرف ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ میں سورہ براءت کی قراءت کرنے کے لیے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، اور فرمایا، یا علی، خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر سورہ براءت کی یہ آیات تلاوت کر دو اہل مکہ کے سامنے، تو میں نے اہل مکہ میں سے کوئی گھر ہوگا جس کا کوئی رشتہ دار قتل نہ کیا ہو۔ میں گیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر میں نے سورہ براءت کی آیات کو تبلیغ کیا، آیات کی تلاوت کی، اور میں واپس بھی آ گیا۔
یا اے صعصع بن صوحان میں جناب موسیٰ سے افضل ہوں. اس کے بعد صعصع بن صوحان نے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ اب جناب صعصع بن صوحان کے جواب میں امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا اے صعصع بن صوحان جناب عیسیٰ سے بھی میں افضل ہوں. دلیل اس کی یہ ہے جب جناب صعصع بن صوحان نے اس کی دلیل پوچھی تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صعصع بن صوحان اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو جناب مریم نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کیا اور چاہتی تھی کہ بیت المقدس میں داخل ہوں تو پروردگار متعال کی طرف سے ارشاد ہوا اخرجی عن البیت فَإِنَّ هَذِهِ بَيْتُ الْعِبَادَ لَا بَيْتُ الْوِلَادَةِ اے مریم اس گھر سے نکل جا اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے. جناب مریم صحرا کی طرف نکل گئیں اور صحرا میں جا کر جناب عیسیٰ کو جنم دیا. لیکن جب میری والدہ کو درد ذہ محسوس ہوا تو میری والدہ کعبۃ اللہ کی جو فضیلت میں بیت المقدس سے زیادہ ہے اس کے پاس آئیں اور پروردگار متعال کو سابق انبیاء گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کا واسطہ دے کر اور میرا واسطہ دے کر یہ عرض کر کے پروردگارہ یہ بچہ جو میرے بطن میں ہے میرے شکم میں ہے اس کی وجہ سے مجھ پر یہ امر ولادت جو ہے آسان فرما. جب میری والدہ نے یہ دعا کی پروردگار متعال نے میری والدہ کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کر دیا دیوار کو پھاڑ دیا اور میری والدہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر انہوں نے مجھے جنم دیا اور حوران بہشتی نے آ کر میری والدہ کی اس امر ولادت میں مدد کی اور میری والدہ جنت کے میووں سے سیر ہوتی رہیں کھاتی رہیں. اے صعصع بن صوحان جناب عیسیٰ سے بھی میں افضل ہوں. ہم نے آپ کے سامنے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ حضرت عیسیٰ سے فضیلت کو بیان کر دیا. اگر کوئی شخص امیر مؤمنین کی فضیلت ان انبیاء پر قبول نہ کرے تو یقیناً ہم یہ بیان کریں گے اور بعد والی اپنی ویڈیوز میں بیان کریں گے کہ وہ مرتکب توہین رسالت ہو رہا ہے. مرتکب توہین رسالت یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ امیر مؤمنین کی عظمت کو قبول کریں اور آپ کے شیعوں سے ہو جائیں. پروردگار متعال ہمیں امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے خاص اور خالص شیعوں سے قرار دے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.